اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں رمضان المبارک کی خاص پیشکش رمضان کی بہاریں، آپ کی اپنے چینل ایس ایس ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمیا پر۔ پروگرام میں آپ دیکھیں گے رمضان کے مختلف عنوانات پر، جیسے کہ رمضان اور سائنس، سحر و افطار، عید اور رمضان المبارک کا پیغام۔ اس میں آپ مختلف خواتین کے افکار بھی دیکھیں گے۔ دیکھنا نہ بھولیں صرف اور صرف ایس ایس ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمیا پر، صبح 8 بجے، 10:30 بجے، 2:30 اور شام 6 بجے، صرف اور صرف ایس ایس ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمیا پر، اور ہمیں شامل دعا بھی رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سدھی سمے چینل، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے خوشگوار موقع پر برادران وطن کے معلومات کی خاطر سدھی سمے کے ذریعے ہمارے درمیان آج بارگاہ بندہ نواز کی مسجد کے پیش امام صاحب حافظ و قاری مولانا محمد اویس قادری صاحب کامل جامع نظامیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا حافظ محمد اویس قادری صاحب مدیر الحسن اسلامک ریسرچ سینٹر کے مدیر بھی ہیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم حفظ قرآن مجید دارالعلوم حسینیہ MS کی میل سے بھی، اور پھر آپ دارالعلوم دینیہ بارگاہ بندہ نواز سے عالم کا کورس بھی کیے ہیں۔ فاضل کی ڈگری جامع نظامیہ حیدرآباد سے حاصل کیے ہیں۔ آئیے ماہ رمضان المبارک کے پربہار موقع پر مولانا حافظ و قاری محمد اویس قادری صاحب سے دینی معلومات حاصل کریں۔ مولانا، آپ سے گزارش ہے کہ استقبال ماہ رمضان کیسے کریں، عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ایس ایس ڈیجیٹل چینل کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اس پربہار اور پرمسرت موقع پر اپنی ٹی وی کے ذریعے اس کی اشاعت کر رہے ہیں کہ ایک ماہ رمضان مبارک کے سلسلے میں ایک پروگرام نشر ہو اور امت مسلمہ خاص طور پر گلبرگہ شریف کے عوام اس کو دیکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موقع ہمیں فراہم کیا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ ماہ رمضان مبارک کا استقبال کس طرح ہو۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمونہ ہے اور ایک اسوہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی، یعنی ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے سلسلے میں بھی ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو، ہمیں ملتا ہے جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ماہ رمضان سے پہلے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، نہایت ہی فصاحت و بلاغت کا خطبہ تھا، جس میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ماہ رمضان مبارک کی اہمیت کے متعلق بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، یقیناً ایک برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا آغاز یعنی پہلا عشرہ رحمت والا ہے، جس کا درمیانی حصہ مغفرت والا ہے، اور جس کا آخری حصہ گناہوں سے اور جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس رمضان کی آمد پر اس کی تیاری کرو، اور آپ علیہ السلام نے جو صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی اس میں یہ تھا کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل اگر تمہاری ذمہ کسی کا قرض ہو تو قرض دور کیا کرو۔ ماہ رمضان کی آمد سے قبل اگر کچھ تمہارے معاملات ہیں تو معاملات کو بالکل ختم کر دو کہ ماہ رمضان مبارک میں کوئی معاملہ نہ رہے۔ یعنی ہر اعتبار سے ہم ماہ رمضان مبارک کی عبادت میں، اس کی
तैयारी में और रहमतें लूटने में मगन रहें और कोई चीज़ मुआमलात तिजारत वगैरह ये रुकावट ना बने, आग ना बने। इसलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को नसीहत फरमाई कि तुम दुनियावी मामलात को माह रमज़ान की आमद से पहले ख़त्म कर दो। ख़त्म करने से मुराद जो मामलात ऐसे हों कि जिनकी वजह से माह रमज़ान की इबादतों में खलल वाक़ हो सकता है, माह रमज़ान की रहमतें हासिल करने में खलल वाक़ हो सकता है, तो ऐसे मामलात को पहले ख़त्म कर लेके बिल्कुलिया तौर पर डेडिकेट हो जाना है, बिल्कुलिया तौर पर माह रमज़ान मुबारक के लिए तैयार रहना है। ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तैयारी है। तो आज के दिनों में हमें यही करना है कि रमज़ान आने से पहले हम माह रमज़ान की तैयारी कर लें। आज हम देखते हैं कि माह रमज़ान का आगाज़ होता है तो बाद हज़रात तिजारतों में मगन रह जाते हैं, बाज़ारों की जीनत बन जाते हैं और बाज़ारों का जाना एक माह रमज़ान का एक हिस्सा समझते हैं। इसके बरखिलाफ़ अगर हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो हमें ये मिलता है कि ये सब चीज़ें हम माह रमज़ान से पहले कर लें और माह रमज़ान में सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। यही माह रमज़ान मुबारक का बेहतरीन और शानदार इस्तक़बाल है। अच्छा मौलाना, माह रमज़ान के रोज़ों की फजीलत के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाइए। जी देखिए, माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों की फजीलत आप जानते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जो कोई बंदा माह रमज़ान के रोज़े रखता है ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ, यानी कोई दिखावा, नामोनुमू, शोहरत नहीं, बस अल्लाह तबारक व तआला की रिदा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए रोज़ा रखता है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उसके तमाम साबिक़ा गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। माह रमज़ान मुबारक की फजीलतें इससे बढ़कर और क्या हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुल्लु अमल इब्न आदम लहु इल्ला सौम, कि इब्न आदम का यानी इंसान का हर अमल उसके लिए होता है, यानी उसके अपने फ़ायदे के लिए होता है, सिवाय रोज़े के, इसलिए कि फ़इन्न सौम ली, रोज़ा मेरे लिए होता है और मैं ख़ुद उसकी जज़ा अता करने वाला हूँ। रोज़े की जज़ा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाला है। एक रिवायत में है कि हर नेक अमल का सवाब, हर नेक अमल का अज्र 10 से लेकर 700 गुना तक होता है, सिवाय रोज़े के, इसलिए कि रोज़े का जब सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है तो कोई पैमाना, कोई हिसाब, कोई तराजू नहीं होती, बल्कि बेहिसाब अता फरमाता है। और एक रिवायत में तो ये है, इसको हिस्सा भी पढ़ा गया कि वअना उज्ज़ा बिह, कि मैं रोज़े की जज़ा नहीं देता बल्कि मैं खुद रोज़े की जज़ा बन जाता हूँ। तो मतलब ये है कि आम आमाल को करने पर बंदों को सवाब मिल रहे हैं, नेकियां मिल रही हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब, उसकी रिदा और उसकी खुशनुदी इतनी हासिल हो जाती है कि गोया रब हमको हासिल हो गया। और माह रमज़ान के सिलसिले में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते हैं और पहली सीढ़ी पर जब आप कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन, तीसरी पर जब कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तीनों मरतबा आमीन फरमाया लेकिन हम उसकी वजह नहीं समझ पाए, इसकी वजह क्या है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहा था, मिंबर पर जा रहा था, तो मैंने देखा कि जिब्रील अमीन मेरे पास हाजिर हुए और उन्होंने दुआ की कि या रसूलल्लाह, अगर किसी शख्स को रमज़ान मिले और उसके बावजूद वो अपनी मग़फ़िरत ना कराए तो वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहे। तो मैंने उस पर आमीन कहा। और उसके बाद है कि इसके वालिदैन ज़िंदा हों और वो अपनी मग़फ़िरत का सामना ना करे, और ये है कि आप पर दुरूद व सलाम हो और वो आपका नाम जिक्र किया जाए और वो दुरूद व सलाम ना पढ़े, तो उसकी भी अल्लाह ताला की रहमत से दूरी है। इन तीनों बातों में जो पहली बात ये है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माह रमज़ान आए और वो अपनी मग़फ़िरत ना कर ले। इससे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि बंदा इस माह रमज़ान में रोज़े के ज़रिए अल्लाह ताला को खुश करने के ज़रिए इस तरह वो अपने आप को गुनाहों से पाक कर ले कि गोया वो अपने माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। ये माह रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ एतबार से मुख्तलिफ़ हदीसों में इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आदाब नाज़रीन, क्या आपने रमज़ान मुबारक की तैयारी मुकम्मल कर ली है? क्या आप इस महीने के इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं? मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए देखिए आपका अपना चैनल SS डिजिटल श्री सुमंगली सुद्दी समय पर।
आपका पसंदीदा प्रोग्राम रमज़ान की बहारें, जिसमें आपको मुख्तलिफ उन्वानात पर मुख्तलिफ ख़वातीन से मालूमात हासिल होंगी। रमज़ान की आमद, कुरान का नुज़ूल, इबादत, शब क़द्र, तरावी, एतिकाफ, ज़कात जैसे अहम मौज़ूआत पर सैर हासिल मालूमात होंगी। सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल शुद्ध समय पर। देखना ना भूलें रोजाना सुबह 8 बजे, 10:30 बजे, 2:30 बजे और शाम 6 बजे। और दुआ में ख्याल रखें। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। SS डिजिटल वो शुद्धि समय के ज़रिए दीनी मालूमात आप तक पहुँचाई जा रही हैं। हमारे दरमियान मस्जिद दरगाह शरीफ बारगाह बंदा नवाज के पेश इमाम साहब जवां साल आलिम मौलाना हाफिज मोहम्मद अवेज़ कादरी साहब मौजूद हैं। मैं मौलाना हाफिज मोहम्मद अवेज़ कादरी साहब से एक और सवाल पूछना चाहूँगा। माह रमज़ान की खुसूसी इबादतों के ताल्लुक़ से आप तफसीली बयान दें। माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी इबादतों में हम अगर देखें, गौर करें तो देखें, माह रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी इबादत तो आप जानते हैं कि वो रोज़ा है। रोज़ा है माह रमज़ान मुबारक की सबसे अहम और बड़ी इबादत और इस माह की फ़र्ज़ इबादत है। अगर कोई बग़ैर किसी उज़्र शरई के इस इबादत से एराज़ करता है, इस इबादत से पहलू तही इख्तियार करता है, ये इबादत नहीं करता, तो सबसे बड़ा गुनाहगार है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बग़ैर किसी उज़्र शरई के माह रमज़ान का रोज़ा छोड़ देता है, क़ज़ा कर देता है, तो पूरे साल भी अगर इसकी पादाश में रोज़े रखें तो उसको वो सवाब नहीं मिलता जो माह रमज़ान मुबारक के एक दिन में मिलता है। तो माह रमज़ान मुबारक का सबसे बड़ा फरीज़ा, सबसे बड़ी इबादत ख़ुद रोज़ा है। अब रोज़े के बाद इस माह की इबादतों में और भी इसके ज़िम्मन में चीज़ें आती हैं। आप देखते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर ज़कात देने का एक सिलसिला चलता है। ये तो शरई नुक्ते नज़र से ज़कात उस वक्त वाजिब होती है, उस वक्त फ़र्ज़ हो जाती है जब इंसान के एक साहिब निसाब शख्स पर, उसके माल पर 1 साल गुजर जाए। लेकिन ये तरीक़ा रहा है शुरू से, आगाज़ ही से, कि जब माह रमज़ान मुबारक आता है तो चूँकि इसमें नेकियों पर बहुत ज़्यादा सवाब दिया जाता है, तो लोग अक्सर आमतौर पर माह रमज़ान मुबारक में अपने माल की ज़कात निकालते हैं। और ये सहाबा किराम में भी तरीक़ा था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन जब माह रमज़ान मुबारक आता तो वो कहते कि अब ज़कात देने का महीना आ रहा है। यानी ज़कात को आमतौर पे सहाबा किराम और बाद हमारे असलाफ भी रमज़ान मुबारक में निकाला करते थे। तो ज़कात भी यूँ समझे कि इसकी इबादतों में एक अहम इबादत शुमार की जाती है। ये तो उसी वक्त ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है जब किसी के माल पर 1 साल गुजर जाए। और इस माह की अहम इबादतों में हम देखते हैं तो वो है तरावीह। तरावीह ये माह रमज़ान मुबारक में सुन्नत मुअक्कदा है और उसकी जमात फ़र्ज़ किफ़ाया है। तरावीह ये रमज़ान मुबारक में ही अदा की जाती है और 20 रकात ये पूरी जुमहूर उलमाए इकराम कहते हैं कि उम्मत का सबसे बड़ी जमात का इत्तेफाक है कि 20 रकात तरावीह माह रमज़ान मुबारक में अदा की जाती हैं। तरावी के साथ पढ़ना सुन्नत फ़र्ज़ किफ़ाया, सुन्नत किफ़ाया है, माफ़ कीजिएगा, तरावी को जमात के साथ पढ़ना सुन्नत किफ़ाया है। और तरावी की नमाज मर्द व ख़वातीन सब के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। तो मर्द हजरात के लिए इनकी जमात सुन्नत किफ़ाया है, यानी किसी मोहल्ले में कोई भी जमात के साथ ये नमाज अदा नहीं कर रहे हैं तो उनको सुन्नत छोड़ने वाले वो शुमार किए जाएंगे और इसका उनको गुनाह मिलेगा। तरावी आप जानते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरावी के सिलसिले में फरमाया कि जो कोई बंदा नमाज तरावी में ठहरता है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जो कोई बंदा माह रमज़ान में क़ियाम करता है यानी तरावी पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम साबिक़ा गुनाहों को यानी सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो तरावी भी ये माह रमज़ान मुबारक की इबादतों का एक अहम हिस्सा है। फिर हम आगे चलेंगे माह रमज़ान की अहम इबादतों में, तो वो है कि एतिकाफ़ करना भी माह रमज़ान मुबारक में ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। एतिकाफ़ भी माह रमज़ान के आखिरी अशरे में करना, पूरे मोहल्ले में किसी एक का भी करना, ये अगर एक कोई शख्स अदा कर ले तो सबकी जानिब से ज़िम्मा साक़ित हो जाएगा और सब हजरात बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अगर एक भी इस इबादत में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहे हैं, तो सब हजरात ये पूछे जाएंगे, सबसे सवाल होगा।
ماہ رمضان کی عبادتوں میں ہم اور آگے بڑھیں تو تہجد آتی ہے. تہجد جو تو عام دنوں میں بھی فرض ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات اور اپنے جانثاروں کو ماہ رمضان مبارک میں خاص طور پر تہجد کے لیے زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ تم راتوں میں اٹھو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو خوش کرو. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک فرمانے والا ہے. تم گناہوں سے ایسے دھل جانے والے ہو کہ گویا تم ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والے ہو. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو امت کے لیے فرمایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے، یعنی جتنی رحمتیں، جتنی سعادتیں، برکتیں لوٹنا ہے اسی مہینے میں لوٹنا ہے. تو اس لیے ماہ رمضان کی عبادتوں میں ایک عبادت یہ بھی آتی ہے کہ ہم راتوں میں تہجد ادا کریں. اس کے بعد جو اہم عبادت ماہ رمضان میں ہے وہ یہ ہے، بخاری شریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ بخاری شریف کی ابتدائی احادیث میں ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سقی ہیں، اور ماہ رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت آسمانوں پر بہت ہی اونچائی پر ہوتی. بہت ہی آپ سقی ہوا کرتے، بہت ہی فیاض اور جواد ہوا کرتے تھے. ماہ رمضان مبارک کی عبادتوں میں ہم اس کو شمار کر لیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. ماہ رمضان جو ہی تشریف لاتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بے انتہا ہو جاتی. آپ پہلے ہی بے انتہا سقی تھے اور اس سخاوت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، صحابی فرماتے ہیں گویا کہ آپ کی سخاوت صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے. یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو وہ اپنوں کو، غیر کو نہیں دیکھتی، سب کو سرفراز کر دی جاتی ہے. اسی طرح جب ماہ رمضان آ جائے تو آپ بھی سقی بن جائیں. ہم سب کو سقی بننا چاہیے، یہ بھی ایک ماہ رمضان کا حصہ ہے. اور عقیق بات ماہ رمضان مبارک میں اسی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں جو قرآن مجید پڑھتے، ماہ رمضان مبارک میں آپ کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام ہوا کرتا. تو تلاوت قرآن مجید بھی ماہ رمضان مبارک کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے. یہ چند عبادتیں تھیں جو ماہ رمضان مبارک میں خاص طور پر ادا کی جاتی ہیں. اچھا مولانا حافظ صاحب جی، ماہ رمضان میں غریبوں کی امداد کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ماہ رمضان مبارک میں غریبوں کی امداد کس طرح کی جائے، اس کے کیا اسباب ہوں، کیا طریقے ہوں. تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان مبارک یہ غم انکساری کا اور اپنے جو ہے غم کو بانٹنے کا مہینہ ہے. اس ماہ میں ہم غریبوں کے ساتھ بالکل مصاحبت کا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں اور ان کی مدد کریں. مدد کے کئی طریقے ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ خود بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے. زکوٰۃ کو ہم دیکھیں کہ ایسا نہ کریں کہ رمضان مبارک کے ایام گزر رہے ہیں، اب شب قدر آنے والی ہے، اب عید آنے والی ہے اور ہم ادھر تیاری میں ہے کہ کب زکوٰۃ دیں. بلکہ بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیں، یا ابتدا میں بہت زیادہ ثواب کی نیت سے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ابتدائی ایام میں زکوٰۃ دے دیں، تاکہ وہ غریب حضرات جن کے گھروں میں چولہا نہیں سلگ رہا ہے، یا وہ حضرات جن کی خواہش ہے کہ ہم ماہ رمضان میں بہت ہی بالکل طور پر ایک جستجو کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بغیر کسی رکاوٹ کے ساتھ جو ہے روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، تو اگر آپ کا پیسہ ان کے پاس جائے گا تو وہ لوگ بھی اس سے فائدہ کریں گے. تو ماہ رمضان کی زکوٰۃ، ماہ رمضان میں ابتدائی ایام میں زکوٰۃ نکالنا بہت زیادہ بہتر ہے. یہ تو ہو گئی زکوٰۃ کی بات. صرف زکوٰۃ دینے سے ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرا حق ادا ہو گیا، اب میں بری ذمہ ہو گیا، اب مجھے کوئی دینا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فی مالکم علیکم حقا سوی الزکاۃ، کہ اے مسلمانوں تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریب حضرات تمہارے مال میں، تمہاری دولت میں حق رکھتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ صرف زکوٰۃ دینے سے ہم بری ذمہ ہو گئے، اب ہمیں غریبوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے. یہ بہت ہی برا خیال ہے. ہم ماہ رمضان جو ہی شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کی کوشش کریں، تلاش کریں کہ ہمارے معاشرے میں، اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اپنے خاندان میں کون سے ایسے افراد ہیں کہ جو اطمینان کی، راحت کی، سکون کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. ان کے گھروں میں بے چینیاں ہیں، اضطرابیاں ہیں، یا تو آدمی کمانے والا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ بچے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنے طور پر گھر کے معاش کو نہیں جو ہے سنبھال رہے ہیں. ایسے گھروں کو ہم تلاش کریں، ان کی امداد کریں، تاکہ وہ بچے اور وہ بچیاں بہت ہی آرام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ماہ رمضان کی عبادتیں کر پائیں. ہم پہلے یہ دیکھیں، اس کے لیے ہم یہ مت دیکھیں کہ ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے تو تب دیں گے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے
ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے، اور جب ہم ان غریبوں کو دیں گے تب اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارے پیسے جا رہے ہیں، دولت جا رہی ہے، جو بھی آپ جمع کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں آپ کا پورا ذخیرہ جمع ہونے والا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ کیسے اضافہ فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اگر جو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ ہے جو 7 بالیوں کو اگاتا ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانے کو کوئی بو رہے ہیں تو اس سے 7 بالیاں اگ رہی ہیں اور ہر بالی میں 700 دانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مثال لے کر فرما رہا ہے یعنی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی تم دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 درجے بڑھا کر اضافہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے یہ 700 درجات ہی لمٹ نہیں ہے، یہ محدود نہیں، تو اللہ یضاعف لمن یشاء، اگر نیت بہت زیادہ اچھی ہو اور دینے کا طریقہ بھی عمدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اضافہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک میں ہم غریبوں کی امداد کریں، اور بہت طریقے ہیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کریں، جلد سے جلد غریبوں کی مدد کریں، زکوٰۃ جلد سے جلد ادا کریں، صدقات جلد سے جلد ادا کریں، کپڑے وغیرہ ہوں تو کپڑوں کے ذریعے بھی غریبوں کی مدد کریں، اس طرح تاکہ ہر غریب مسلمان ماہ رمضان کو خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادتیں کر پائے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں رمضان المبارک کی خاص پیشکش رمضان کی بہاریں، آپ کی اپنے چینل SS ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمے پر۔ پروگرام میں آپ دیکھیں گے رمضان کے مختلف عنوانات پر، جیسے کہ رمضان اور سائنس، سحر و افطار، عید اور رمضان المبارک کا پیغام، جس میں آپ مختلف خواتین کے افکار بھی دیکھیں گے۔ دیکھنا نہ بھولیں صرف اور صرف SS ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمے پر، صبح 8 بجے، 10:30 بجے، 2:30 اور شام 6 بجے، صرف اور صرف SS ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمے پر، اور ہمیں شامل دعا بھی رکھیں۔ وقفے کے بعد، انٹرول کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ بارگاہ بندہ نواز کی مسجد کے امام صاحب جواں سال حافظ و قاری مولانا محمد اویس قادری صاحب موجود ہیں، اور آپ SS ڈیجیٹل سدھی سمے چینل کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے ماہ رمضان کے اس موقع پر مولانا حافظ محمد اویس قادری صاحب سے آخری سوال پوچھا جائے گا۔ مولانا، ماہ رمضان میں مریض حضرات یا پھر شوگر پیشنٹ کے تعلق سے آپ استفسار فرمائیں۔ ماہ رمضان مبارک میں مریض حضرات، جو بیمار حضرات ہیں، پریشان ہیں، وہ حضرات کیا کریں روزے کے تعلق سے؟ اب دیکھیں کہ اسلام یہ دین فطرت ہے، اسلام میں کوئی ہم کو ایسا مسئلہ نہیں ملتا جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ اللہ رب العزت نے اس مذہب کو، اس دین کو فطرت انسانی کے بالکل عین مطابق رکھا ہے۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ جب وہ بہت ہی زیادہ طبیعت اس کی ناساز ہو، بیمار ہو، تو اس وقت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کا پورا خیال فرمایا، اور وہی خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون انسان کس وقت میں کس عبادت کو انجام دے سکتا ہے۔ تو روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہلت رکھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ ماہ رمضان کے روزے کو دوسرے ایام میں رکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو حضرات ماہ رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ دیں، یعنی مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو یہاں پر 2 رخصتیں ہمیں ملی ہیں۔ ایک رخصت تو یہ ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان مبارک میں بیمار ہے، طبیعت ناساز ہے، لیکن بیماری ایسی نہیں ہے کہ پھر چنگا نہیں ہو سکتے، حالت صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ چند دنوں کے بعد پھر ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے ایام میں اس کی قضا کر لو۔
اور اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے کہ چونکہ بندہ یہاں پر بیمار تھا، عذر صحیح تھا، تو اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائے جو ماہ رمضان مبارک میں اس کو ثواب ملتا تھا۔ لیکن بعض ایسی بیماریاں ہیں جو جب کسی بندے پر لاحق ہوتی ہیں تو پھر اس کے افاقے کا امکان بہت کم رہتا ہے، جیسے کہ شوگر کی بیماری ہے، ایک مرتبہ بندے پر یہ لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں جاتی۔ تو اس صورت میں شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے کہ ہم فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ یہ کتنا دینا چاہیے، اس میں علی الاختلاف علماء کا چونکہ اختلاف ہے۔ جامع نظامیہ جو ازہر ہند کہلاتی ہے، ہندوستان کی بہت بڑی سب سے بڑی اسلامی یہ یونیورسٹی ہے، اس کی تحقیق کے مطابق، اس کے فتوے کے مطابق 1.25 سیر گیہوں اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو یہ ہمارے روزے کا کفارہ ہے۔ 1.25 کلو گیہوں اگر ہم دے دیں تو ہم اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہر روزے پر ایک روزے کے بدلے میں ہم 1.25 کلو گیہوں دے دیں تو یہ روزے کا کفارہ ہوگا۔ اور اس کی ضمن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ پورے ماہ رمضان مبارک کا کفارہ پہلے ہی ادا کر دیں ابتدائی میں، یہ بھی بہتر صورت ہے، تاکہ اس سے غریبوں کی مدد ہوگی اور ان کے لیے بھی کچھ آسرا بن جائے گا۔ تو یہ بات ذہن رکھیں کہ جو ایسی بیماریاں بندے پر ہو کہ جن کے متعلق ایک ماہر اور بالکل پرفیکٹ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہوں کہ تم اگر روزہ رکھیں تو تمہاری صحت کے لیے یہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس صورت میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ایسی بیماری ہو کہ پھر وہ بیماری ختم نہیں ہونے والی ہے تو ہر روزے کے بدلے میں کفارہ دیں۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ پھر صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے، ہم افاقہ ہم کو ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں دیگر ایام میں اس کی قضا کر لیں۔ تو شوگر کے حضرات کے متعلق سب جانتے ہیں کہ اگر وہ کچھ 2-3 گھنٹوں کے لیے کچھ نہ کھائیں تو ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، بہت ہی کمزوری اور وہ لاغر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اگر کسی میں ہمت ہو اور ڈاکٹر کی رائے بھی ہو کہ تمہاری حالت اتنی بڑی نہیں ہے، یعنی شوگر اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کی ثوابدید پر ہے۔ اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو چونکہ یہ بیماری ایسی ہے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت اسلامیہ یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، کوئی چیز فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، برادران وطن، آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر ایک اور مرتبہ اور دوسرے عالم دین سے ملاقات کریں گے اور آپ کے استفادے کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے یہ پروگرام کو پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں رمضان المبارک کی خاص پیشکش، رمضان کی بہاریں۔ آپ کی اپنے چینل SS ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمیا پر پروگرام میں آپ دیکھیں گے رمضان کے مختلف عنوانات پر، جیسے کہ رمضان اور سائنس، سحر و افطار، عید اور رمضان المبارک کا پیغام۔ اس میں آپ مختلف خواتین کے افکار بھی دیکھیں گے۔ دیکھنا نہ بھولیں صرف اور صرف SS ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمیا پر صبح 8 بجے، 10:30 بجے، 2:30 اور شام 6 بجے، صرف اور صرف SS ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمیا پر، اور ہمیں شامل دعا بھی رکھیں۔ اللہ اکبر۔